ڈاکٹر صاحب اگلا سوال علامہ پوچھتے ہیں، اے شریک مستی خاصان بدر میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر. فرماتے ہیں کہ اے رومی آپ کو اہل بدر جیسی مستی جو ہے وہ ملی ہوئی ہے. تو مجھے آج تک یہ مسئلہ جبر و قدر جو ہے یہ نہیں سمجھ آیا، تو یہ تو فرمائیں یہ کیسے ہے؟ تو سر حضرت نے جو جواب دیا ہے وہ پڑھیں بھی اور ذرا ایکسپلین بھی. لیکن اس سوال کو ذرا پیچھے لنک بھی کر دینا کہ یہ جو خاصان بدر جیسی مستی ہے نا، یہ جو اوپر ہم ابھی کر کے آ گئے ہیں کہ زیر کی بفروش حیرانی بخار، ایسے کہ یہ بدر کے میدان میں جو 313 اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 319 کے مقابلے میں جو 1000 کا ڈیجٹ ہے جی، اب یہ دیکھا جائے تو زیر کی یہاں پہ فروش واقعی جہاں پہ عقل جو ہے وہ تو دنگ ہے، ایسی جگہوں پہ جاتی نہیں ہے، جاتی نہیں ہے ایسے ہی ہے. تو یہ تو سارے مارکے جو ہیں یہ بیسیکلی حیرانی نظر، یہ وہی چیزیں آ رہی ہیں جو عشق کی بنیاد پہ. بالکل ایسے. تو اصل میں یہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ پرویا ہے پورا پیر و مرید کے ساتھ. جی جی. تو اب یہ آپ بتا رہے ہیں کہ خاصان بدر جیسی مستی یعنی وہ معرفت آپ کو عطا ہوئی ہے، آپ بھی عشق پہ جو ہے وہ سوار ہے. جی جی جی. تو مجھے یہ جبر و قدر تو بتائیں یہ کیا ہے. اب اس کا جواب پیر رومی نے دیا کہ بال بازاں سوئے سلطان برد، بال زاغارا بگورستان برد. ایسے ہی کہ یہ جو پر ہے نا یہ بازوں کے بھی اگتے ہیں، سلطان کی طرف لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن یہی پر اسباب تو اس کے پاس ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کووں کو تو وہ تو گورستان میں قبرستان میں نظر آتے ہیں. ایسے ہی. اب یہ جبر و قدر یہ دو نظریے یہ انتہائی اہم ہیں پہلے سے بھی، اور ہمارے بنیادی جو عقائد سبا ہیں عقائد کے لحاظ سے ایمان مفصل کا بھی حصہ ہیں، تو وہ اس کے اندر چیزیں آتی ہیں کہ جبر و قدر. جبر کا یہ ہے کہ انسان کیا مجبور محض ہے، اور قدر سے مراد ہے کیا وہ قادر مطلق ہے اپنے معاملات کے اندر. اصل بات جو ہے وہ کیا ہے کہ کچھ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اس پہ انسان کو قدرت دی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کے جو نتائج ہیں وہ نتائج اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اس پہ بندہ قادر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ جل مجدہ نے ایک قانون فطرت بنایا ہے اور ایک قانون قدرت بنایا ہے. صحیح. قانون فطرت نیچرل لاز کے تحت تو وہ ساری چیزیں ایسے ہی چل رہی ہیں جو اسباب چلتے ہیں، لیکن جو قانون قدرت ہوتا ہے اللہ خود ان اسباب کا محتاج نہیں ہے. ماں باپ کے بغیر بھی وہ اولاد کو لے آتا ہے، اور لوگوں کے پاس ماں باپ میاں بیوی ہونے کے باوجود آگے آپ دیکھیں اولاد نہیں ہوتی. تو یہ جو جبر و قدر کا نظریہ ہے اس پہ بہت سارے فرقے بھی بن گئے تھے، جیسے یونانی فلسفے کو منتقل کیا گیا تو معتزلہ، مرجیہ، اسی طرح جبریہ، قدریہ، بہت سارے تقریباً 67 کے قریب حضرت داتا علی اجویری نے بھی ذکر کی ہے. تو اب یہ جبر و قدر جو ہے اور اس دور کا ہی نہیں ہے، آج بھی فری ول کے نام کے ساتھ پیجز چل رہے ہیں اور لوگوں کے اندر یہ معاملہ ہے. تو اصل میں ہے پیر رومی سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فہم دیا ہے، ادراک دیا ہے، اور اس کے بعد تمہیں چاہیے یہ کہ ان بالوں کو جیسے اپنے پروں کو استعمال کر کے جو شاہین ہے وہ تو بادشاہ تک پہنچتا ہے، اور انہی اسباب کو استعمال کر کے جو قوا ہے وہ گورستان میں جاتا ہے، کہ تو حقیقت میں بندہ مومن بن اور ان چیزوں کو بروئے کار لے کر اللہ کی معرفت اور اصل من کے اندر اپنی معرفت کو پیدا کر. قرآن میں جو ہم جیسے عام لوگ ہیں وہ پھنس کے رہ جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، اس میں دونوں اطراف جو آیات ہیں نا وہ نظر آتی ہیں، اس لیے کچھ ایک طرف ہو جاتے ہیں کچھ دوسری طرف، جیسے لہا ما کسبت ولیہا ما اکتسبت، ہر جان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمائی کی. کہیں پہ اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو ہمیں جو سمجھ آئی ہے نا، یا جو ہمارے اسلاف کا اور یہ خواص کا جو طریقہ ہے وہ یہی بتاتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کر سکتے ہو اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کا اختیار نہیں، جیسے موت ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، موت ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، رزق کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے. تو اصل جو تعلیم اس میں ہے وہ یہی ہے کہ آپ مجبور نہیں ہیں. بالکل ہم یہاں پہ اگر مجبور ہیں تو پھر اللہ نے کس چیز کا حساب کتاب، یعنی آپ فری ہیں لیکن یہ ایبسلیوٹ فریڈم نہیں ہے، کنٹرولڈ فریڈم ہے آپ کی. تو آپ نے کوشش کرنی ہے. ہمارے صوفیہ کا یہی جو فرمان ہے. تو یہ ایک کلام بڑا پیارا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، اس میں مجھے بڑی اچھی سمجھ آئی. وہ کسی نے کہا کہ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا. تو کوشش ہے، تو اس میں جو جتنا کر سکتا ہے وہ کرنا چاہیے.